اور اگر اپنے الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر رکھیں تو ٹھیک نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی. الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. ہم نے لوگوں کو الفاظ سے باہر نکالنا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جیلمی کئی ایک مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایسے نازیبا کلمات کہہ چکا ہے کہ مرزا جیلمی کے اپنے فالورز کی طرف سے مرزا جیلمی کو یہ ریکویسٹیں آ رہی ہیں اور مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ الفاظ کا چناؤ بہتر کریں. آپ کے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہے. جیسا کہ مرزا جیلمی نے ابھی کچھ دنوں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ فرائض نماز کے علاوہ باقی جتنے واجبات ہیں، سنتیں ہیں، سنت موقدہ غیر موقدہ، تمام کے لیے کہا کہ یہ وہ فالتو تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے کیا کرتے تھے. تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء. باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن. اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو. مال غنیمت کے لیے ہے انفال. جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں. جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے. فالتو، ناٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو. نعوذ باللہ تعالی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو مرزا جیلمی نے فالتو کہا. اب اپنے فالورز اس بات پہ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے. اور یہ مشورہ بالکل درست ہے کہ جب آپ نے الفاظ استعمال کرنے ہیں، بالخصوص جو معزز شخصیات ہیں، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اولیاء اللہ، تو ان کے لیے بہتر الفاظ کا استعمال کیا جائے، الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے. مرزا جیلمی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی مرتبہ خطبہ ڈسکس کیا اور اس میں بالکل پورے زور کے ساتھ، اصرار کے ساتھ بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ استعمال کیا کہ محمد مر چکے، محمد مر چکے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے. من کان یعبد محمدا، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات، کہ بے شک محمد مر چکے. یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، نہیں استعمال کیا. وفات بھی لفظ استعمال نہیں کیا، وفات بھی عربی کا لفظ ہے. اور اس طریقے سے کئی ایک مقامات پہ اس نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جس پر بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے دلائل کے ساتھ اس کی گرفت کی، اور دلائل کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ جب ہم نے کسی لفظ کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو اصولی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ عربی محاورہ کے اندر کن معانی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ جو موقع محال ہے اس موقع پر لفظ کن معانی کے اندر استعمال ہو رہا ہے. اور اردو محاورہ کے اندر جب ہم ترجمہ کریں گے تو اردو محاورے کا لحاظ بھی کریں گے. تو الفاظ بہتر سے بہتر، الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. یہ ایک اصولی اور کامن سی بات ہے. جو لوگ اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے وہ پھر ایسی ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ جیسے مرزا کے بابا جان مودودی صاحب نے ٹھوکر کھائی ہے. قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب،
کہ ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں یرتع ویلعب. اب یرتع کا ترجمہ مودودی صاحب نے یہ کیا کہ تاکہ کچھ چر چگ لے. اب یہ چر چگ لے جو ترجمہ کیا گیا یوسف علیہ السلام کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، کیا یہ ایک عام انسان کی شیان شان بھی ہے کہ اس کے لیے چر چگنے کا لفظ اردو محاورہ کے اندر استعمال کیا جائے؟ ہمارے اردو محاورہ کے اندر چر چگ لینا یہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے، کہ وہ کھیتوں میں جاتے ہیں، کھیتوں میں جا کے چر چگتے ہیں. وہاں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اب یہاں مناسب یہ تھا کہ یہ ترجمہ کیا جاتا کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کہ صبح ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ کچھ میوے کھا لیں، کچھ باغ سے پھل کھا لیں. اور یہ انسان کی شیان شان ہے کہ وہ جب سیر کرنے کے لیے جاتا ہے یا کسی باغ میں جاتا ہے تو وہاں جا کے پھل کھاتا ہے، میوے کھاتا ہے. چر چگ لینا یہ اردو محاورہ کے اندر انسان کے لیے نہیں بلکہ یہ جانوروں اور مویشیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جب ایک عام انسان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تو پیغمبر خدا کا جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں یہ ترجمہ کرنا کہ تاکہ کچھ چر چگ لے، یہ ہمارے اردو محاورہ کے مطابق بالکل مناسب نہیں ہے. یہی حال مرزا جیلمی کا، اور بضد ہے اس بات پہ کہ نہیں ہم نے وہ لفظ بولنا ہے. کہتا ہے میں ان کے دماغوں کے اندر ڈرل کرتا ہوں، میں ان کے دماغ کھولتا ہوں. اور دماغ کس طرح کھولتا ہے کہ میں نے یہی بولنا جی. اور اتنا بضد ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہاں تک کہا کہ آئندہ بھی میں یہی بولوں گا انشاءاللہ ساتھ کہا ہے. کیونکہ مجھے اس سے بہتر کوئی لفظ ہی نہیں لگا بات سمجھانے کے لیے، ایکسٹرا کے لیے فالتو سے بہتر میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں تھا کہ میں بولتا کہ جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کی گریں کھلتی. ٹھیک ہے، تو میں نے اس لیے جان بوجھ کے ایسا لفظ استعمال کیا اور آئندہ بھی میں ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عربی سے اردو ترجمہ کرنے کے لیے ہم نے پہلے عربی محاورے کو دیکھنا ہے کہ عربی محاورہ کے اندر یہ لفظ کن معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور پھر اردو محاورہ کے اندر یہ لفظ کن معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے بہتر سے بہتر لفظ جو ہے اس کا انتخاب کرنا، اس کا چناؤ کرنا ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ کے حوالے سے اس نے 12 مرتبہ یہ بات کی کہ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر یہ خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر چکے. اور اس پر اصرار کر رہا ہے، بضد ہے کہ نہیں ماتا کا معنی میں نے یہی کرنا کہ مر چکے. جبکہ ہم اس کا اردو محاورہ کے مطابق یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وصال فرما چکے، انتقال فرما چکے، وفات شریف ہو گئی. اب یہاں اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں وصال، وفات، انتقال یہ تینوں لفظ تو خود عربی کے ہیں. یہاں مرزا جلمی اعتراض کرتا ہے کہ یہ تینوں لفظ تو عربی کے ہیں، تو آپ نے تو عربی کا ترجمہ عربی سے کر دیا. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول ہو گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ انہوں نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا کہ اگر یہ وصال فرما جائے، انتقال فرما جائے. حالانکہ وصال، انتقال، وفات یہ تینوں عربی کے الفاظ ہیں. حالانکہ اس بندے کی جہالت کا آپ اندازہ کریں کہ ہم نے اردو محاورے کو دیکھنا ہے. کیا اردو کے اندر وصال، انتقال اور وفات کے لفظ استعمال نہیں ہوتے؟ اگر یہ کہے یہ خود لفظ عربی کے ہیں تو بھئی اردو کا لفظ کون سا ہے؟ اردو تو خود مستعار لیتی ہے مختلف زبانوں سے الفاظ، کبھی فارسی سے لیتی ہے، کبھی ہندی سے لیتی ہے، کبھی عربی سے لیتی ہے. اردو خود ایک لشکری زبان ہے جو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو کے اندر ہم نے انہی کو استعمال کرنا نا. تو اردو کے اندر وفات کا، وصال کا، انتقال کا، کسی کی فوتیدگی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اگر تم یہ کہو کہ یہ تو خود عربی کے لفظ ہیں تو لفظ لعنت بھی عربی کا لفظ ہے، لفظ رحمت بھی عربی کا لفظ ہے، لفظ خبیث بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن ہمارے اردو کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لفظ اردو کے اندر استعمال ہوتا کہ نہیں. کیا ہمارے اردو کے اندر رحمت کا لفظ استعمال ہوتا کہ نہیں؟ ہوتا ہے. رحمت اردو کا لفظ بھی ہے، عربی کا لفظ بھی ہے. اس کی اصل عربی ہے لیکن رحمت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. لعنت کا لفظ یہ عربی کا ہے کہ اردو کا ہے؟ تو اس کی اصل عربی ہے لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہزاروں الفاظ ایسے ہیں
کہ جن کی اصل عربی ہے لیکن اردو کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے. آپ اردو لغت کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں, مرنا کا معنی کیا ہے؟ مرنا کا معنی یہ لکھا ہے کسی کی وفات ہو جانا, انتقال ہو جانا, کسی کا وصال ہونا. اور پھر مرنا کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ سوکھ کر خراب ہو جانا, شرمندہ ہونا. اب چونکہ مرنے کے اندر ایک مفہوم اور معنی یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کسی چیز کا سوکھ کے, خشک ہو کے اس کا خراب ہو جانا. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذوات جو ہیں ان کی حیات طیبہ تو سب سے ارفع و اعلیٰ ہیں. ان کے لیے تو اللہ رب العزت کا خصوصی پروٹوکول ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. مسند ابی یعلا میں حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حیات طیبہ ہے. انبیاء کے لیے ہم نے ایسا لفظ استعمال کرنا ہے کہ جس لفظ کے اندر کوئی نیگیٹو اور کوئی خرابی والا معنی نہ پایا جاتا ہو. اب لفظ مرنا جو ہے اس کے اندر یہ خرابی والا معنی پایا جاتا ہے, سوکھ کے خراب ہو جانا, شرمندہ ہونا, ہلاک ہونا, تباہ ہونا, برباد ہونا. یہ سارے معانی جو ہیں وہ اردو کے اندر مرنا کے پائے جاتے ہیں. اگرچہ وہاں اردو کے اندر مرنا کا معنی وفات بھی لکھا ہے, انتقال بھی لکھا ہے, تو ہم انتقال کیوں نہ کریں, ہم وصال کیوں نہ کریں. مرزا بزیدے کہ نہیں آپ نے یہی کرنا ہے کیونکہ لفظ ماتا آیا. حالانکہ ماتا ہی کے لفظ کو اگر دیکھا جائے تو ماتا کا لفظ عربی کے اندر مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے اس کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی ہے. یہ لسان العرب سے, یہ لغت کی معروف کتاب ہے لسان العرب, اس کے اندر معنی لکھے ہیں. ماتت الریح, ہوا تھم جائے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ماتت الریح, ہوا تھم گئی. ماتت الحر والبرد, ٹھنڈک جو ہے وہ رک گئی. ماتت الارض, زمین بنجر ہو گئی. اور موت کے لیے, نیند کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال ہوا. مختلف معنی کے اندر جو ہے وہ ماتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن جب کسی پیغمبر کے لیے ماتا کا لفظ استعمال ہوگا تو یقیناً ہم اردو محاورے کے مطابق الفاظ کا بہتر اور اچھا چناؤ کریں گے اور معنی یہ کریں گے وصال کر جائیں, انتقال کر جائیں, یہ بہتر لفظ ہے. لیکن مرزا بزیدہ کا نہیں, یہ الفاظ کے چناؤ کی بہتری کا جو مسئلہ ہے اس نے تو امت کے اندر جو ہے نا وہ گمراہی کا دروازہ کھولا ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ. اچھا, پھر اپنی حالت یہ ہے کہ اس نے ایک جگہ پہ سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا اور مقابلے میں امام مسلم کا ذکر کیا. تو امام مسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہمارے امام مسلم بن حجاج القشیری وہ ہیں جو 261 میں ان کی وفات ہوئی. اور بایزید بسطامی کے بارے میں کہا بایزید بسطامی یہ 261 میں مرا. مزے کی بات, بایزید بسطامی بھی 261 ہجری میں مرا ہے اور امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اب دیکھیں, سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے مقابلے جب امام مسلم بن حجاج کا ذکر کیا تو امام مسلم کے لیے لفظ وفات استعمال کیا اور بایزید البسطامی کے لیے لفظ مرنا استعمال کیا. وہاں چونکہ ادب ملحوظ خاطر تھا تو وہاں وفات کا لفظ استعمال کر دیا, اور یہاں بسطامی رحمۃ اللہ کے ادب کا جو انداز ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں تھا تو یہاں اس نے کیا کر دیا, مرنا کر دیا. تو یہ مرزا کا انداز خود بتاتا ہے, اس کا ایٹیچیوڈ بتاتا ہے کہ جو لفظ وفات ہے یہ ادب کے لیے, احترام کے لیے, اور اس میں الفاظ کا بہتر چناؤ ہے. جب امام مسلم کے لیے تم وفات کا لفظ استعمال کر سکتے ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے کیوں بار بار یہ کہتے ہو کہ نہیں جی مرنا ہی کریں گے. تو یہ صرف اس کی ضد اور ہٹ درمی ہے مرزا جلمی کی. اور پھر یہ کہتا جی کہ دیکھیں ماتا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور ماتا کا معنی کر دیا ہے وفات, انتقال اور وصال, یہ تو عربی کے لفظ ہیں تو عربی کا ترجمہ عربی سے کر دیا. اور خود اسی 6 منٹ کی ویڈیو کے اندر اس نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے بھی مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا, اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے, سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے. اس کا ترجمہ کیا کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا. مکر اللہ کا ترجمہ کیا کیا, اللہ نے مکر کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مکر کا ترجمہ تو خود تم عربی سے کر رہے ہو, مکر کا اردو لے کے آؤ, اردو کرو, یا کیا اردو کرو گے کہ اللہ نے نعوذ باللہ تعالیٰ دھوکہ دیا.
یا اللہ نے فریب کیا, اللہ نے دھوکہ دیا, نہیں کرو گے نا. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ترجمہ کیا ہے وَمَكَرَ اللَّهُ, اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی, وہ اللہ رب العزت کی شیان شان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے بھی مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا, اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے, سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے. تو یہاں مرزا جلمی خود پھنس جاتا ہے, ایک جگہ پہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ نہیں آپ نے ماتا کا لفظ جو بولا ہے اور اس کا ترجمہ وفات اور انتقال اور وصال کیا ہے تو عربی کے لفظ ہیں, تو عربی کا عربی سے ترجمہ کر دیا, اور دوسری جگہ پہ خود مکروا ومکر اللہ, مکر اللہ کا ترجمہ کر رہا, اللہ نے مکر کیا. اردو لے کے آؤ نا, یہاں عربی کا ترجمہ عربی کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے اندر جرأت ہے کہ تم کرو کہ اللہ نے دھوکہ دیا, اللہ نے فریب کیا, نعوذ باللہ تعالیٰ. امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بالکل وہ ترجمہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی شایان شان ہے کہ اللہ رب العزت نے خفیہ تدبیر فرمائی. اگر تم کہو کہ خفیہ تدبیر یہ خود عربی کے لفظ ہیں تو اردو میں استعمال ہوتے ہیں, ہم نے اس کا استعمال دیکھنا ہے, اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح وصال, وفات, انتقال اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا لفظ جو اردو میں نیگیٹو معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے, اگرچہ اس کے کچھ اچھے معنی بھی ہوں, تو وہ بھی لفظ اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. وہ تو مرزا خود اپنے لیے استعمال کرنے کو جائز نہیں قرار دے گا. جیسے لفظ ولد الحرام ہے, ولد الحرام, اب حرام کے دو معنی ہیں, ایک معنی ہے حرام کا حرمت والا, عزت والا, اور ایک ہے حرام یعنی حرام طریقے سے. تو ولد الحرام اگر کسی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور لفظ استعمال کرنے والا یہ کہے میں نے فلاں کے لیے ولد الحرام کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن میرا مقصود یہ تھا کہ وہ معزز شخص ہے, وہ عزت والا شخص ہے, تو کیا مرزا جلمی یہ لفظ اپنے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے گا؟ معنی درست مراد لے رہا ہے بولنے والا. جیسے یہ کہتا ہے فالتو کا لفظ میں نے بولا تو میں کن معنی کے لیے استعمال کر رہا ہوں, میں جو نا وہ اس کی پوری اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. تو کوئی شخص کسی کے لیے ولد الحرام کا لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ ولد الحرام اس کو کہے کہ میری مراد یہ تھی کہ عزت والا, شرف والا, بزرگی والا, تو کیا کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر اس نے یہ کہا کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے لفظ خبیث ترجمہ کیا تھا عفریت کا, اور یہ اس کو ابھی تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو ڈیفینڈ اللہ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں, میں نے دلائل کے ساتھ ڈیفینڈ کیا ہے. میں نے 3 تابعین سے اس کی تفسیر اور اس کا معنی بیان کیا ہے, امام مجاہد تابعی سے, امام حسن بصری سے اور ضحاک تابعی سے, کہ وہ تینوں یہ کہتے ہیں کہ عفریت تو ہوتا ہی خبیث ہے, بلکہ امام حسن بصری تو کہتے ہیں کہ عفریت تو ہوتا کافر ہے. امام مجاہد تابعی نے کہا کہ عفریت کا معنی ہے مارد, اور اس طرح ضحاک تابعی کہتے ہیں کہ عفریت کا یہاں معنی خبیث ہے. تو یہ ہم نے بلا دلیل تھوڑی کی بات, دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ عفریت جو ہے اس شیطان اور اس جن کو کہا جاتا ہے جو سرکشی میں حد سے بڑھ جائے اور اس کی سرکشی جو ہے وہ خباثت تک پہنچ جائے. علماء نے جنات کے موضوع پر جو کتابیں لکھی, میں نے ان کے کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے جو جن ہوتا ہے نا, عام سادہ جن, پھر اس کے اندر خباثت آ جو شیطان ہو جاتا ہے, پھر خباثت بڑھ جائے تو مارد ہو جاتا ہے, اور پھر خباثت اور زیادہ بڑھ جائے تو اس کو عفریت کہا جاتا ہے. اور پھر صحیح بخاری کی حدیث کا میں نے حوالہ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عفریت آیا اور حضور کی نماز کو خراب کروانا چاہتا تھا, اور عفریت کون تھا؟ وہ خبیث جن تھا. تو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے, اور کہتا جی ابھی تک اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, دلائل کے ساتھ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مفسرین کی تفاسیر بڑی پڑی ہیں, تابعین کے اقوال موجود ہیں کہ جو عفریت کا معنی خبیث کر رہے ہیں, اور مرزا اب تک کہہ رہا ہے کہ وہ خبیث جو ہے نا وہ صحابی جن تھا, اور اس کو صحابی مرزا جلمی ثابت نہیں کر سکا. تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا وہ گھٹیا قسم کے اور نامناسب قسم کے الفاظ انبیاء اور صحابہ اکرام اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے, جو کہ مرزا جلمی کی ایک بہت بڑی جسارت ہے.